بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل اور بہت ہی عمدہ ٹاپک کے ساتھ۔ عنوان ہے انڈرسٹینڈنگ قرآن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت بنا کر موجودہ دور کے لیے جو دنیا میں تھے ان کے لیے بھیجا، کن پر نازل کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور کیا کیا زاویے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے؟ ہم کون سا راستہ اختیار کریں؟ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے جس پر اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، یعنی صراط مستقیم۔ ناظرین، ہم اپنے اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں ہمارے اور آپ کے جو خصوصی مہمان ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ کی تعریف کیا کہیں کہ جس طریقے سے پچھلے ایپیسوڈ میں یا پچھلے ٹاپکس میں بات ہو چکی ہے کہ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی فیکلٹی آف تھیولوجی سے تعلق رکھتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، دیکھیے تمہید میں ہی ہم نے کہہ دیا کہ آپ کی کیا تعریف کی جائے اور آپ کا کیا تعارف کرایا جائے۔ محبت ہے۔ ماشاءاللہ آپ مسلسل کسی نہ کسی ٹاپک کے ساتھ الگ الگ اینکرز کے ساتھ چینل ون پر موجود رہتے ہیں۔ یہ ہمارا جو خاص کر جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے، یعنی انڈرسٹینڈنگ قرآن۔ ہمیں قرآن کو کیسے سمجھنا ہے؟ سوال ہمارا آپ سے یہ رہے گا کہ قرآن جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی کتاب ہے؟ کیا یہ سائنسی کتاب ہے یا اس میں کسی طرح کی ہسٹری موجود ہے؟ آخر کیا ہے؟ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، یہ قرآن کے تعلق سے بہت بنیادی یہ سوال ہے کہ یہ کس طرح کی کتاب ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سائنس کی کتاب ہے یا اس میں سائنسی حقائق ڈھونڈتے ہیں، تو اور بہت سے لوگ ہیں تاریخی حقائق ڈھونڈتے ہیں۔ تو مجھے کسی چیز سے انکار نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سائنس بھی ہے، تاریخ بھی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے، مگر یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہسٹری کی کتاب یہ تب ہوتی جب یہ کہتی کہ ہر واقعے کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس دونوں بیان کر دیتی کہ فلاں سن میں فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہوا۔ قرآن ہسٹری کی کتاب اس لیے نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کے لیے واقعہ یعنی جگہ اور ٹائم معین کر دیا جائے، مینشن کر دیا جائے، تو وہ چیز محدود ہو جاتی ہے۔ بہت خوب۔ اسی چیز کے لیے محدود ہو جاتی ہے نا؟ تو اب یہ بھی مجھے انکار نہیں ہے کہ یہ نیچرل سائنس کی کتاب نہیں ہے، مگر یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں یہ چیزیں موجود ہیں، دنیا کے علوم موجود ہیں، مگر یہ اس علم کی کتاب نہیں ہے۔ کوئی کہے کیا یہ میتھمیٹکس کی کتاب ہے؟ نہیں۔ لا کی کتاب ہے؟ نہیں، لا بھی موجود ہے۔ سائنس کی کتاب ہے؟ نہیں، مگر سائنس کی چیزیں موجود ہیں۔ ہسٹری کی کتاب ہے؟ نہیں، مگر اس میں ہسٹری کے واقعات موجود ہیں، مگر یہ کتاب ہسٹری کی نہیں۔ تو پھر کہے کہ کتاب ہے؟ تو اس کا سمپل جواب ہے یہ کتاب ہدایت ہے، یعنی گائیڈنس کی کتاب ہے۔ اب سائنس کے میدان میں گائیڈنس حاصل کرنا چاہتے ہو، سائنس نہیں حاصل کرو، سائنس کے بنیادی اصول حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کتاب کی طرف۔ مثلا جب قرآن یہ کہے کہ تم کائنات کا مطالعہ کرو، ہم نے اس کائنات کو ان لوگوں کے لیے خلق کیا کہ جو قلب رکھتے ہیں اور دماغ رکھتے ہیں، انٹیلیکٹ رکھتے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ تو اب کائنات کا مطالعہ کرو، یہ قرآن کی گائیڈنس اور ڈائریکشن تمہارے لیے ہے کہ کائنات کا مطالعہ کرنا ایک اچھی بات ہے۔ اب آگے بڑھ جاؤ۔ ہسٹری، کوئی کہے کہ صاحب کیا ہسٹری کتاب ہے؟ ہسٹری کتاب نہیں ہے۔ تو کہا کیا ہسٹوری کتاب ہے؟ کہا ہسٹوری کتاب بھی نہیں ہے، بلکہ ایسی کہانیاں، ایسے کیریکٹر بیان کیے گئے ہیں کہ جو تاریخ میں آتے رہیں گے، صرف یہی نہیں کہ پہلے ہو کے چلے گئے، نہیں۔ مثلا ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں فرعون، بہت بار ذکر ہے، فرعون فرعون فرعون۔ کون ہے فرعون؟ کیا وہی 5000 سال پہلے مصر میں حکومت کرنے والا فرعون؟ جی نہیں، فرعون قرآن میں ایک سمبل ہے۔ کاہے کا سمبل ہے؟ ان کنٹرولڈ سیاسی طاقت کا سمبل ہے۔
یعنی جب کوئی سیاسی طاقت اتنی بڑھ جائے کہ وہ عوام کو اپنی طاقت کے ذریعے دبا دینا چاہے، اس کا گلا گھونٹ دینا چاہے، اس کی آواز کا گلا گھونٹ دینا چاہے، تو وہ اپنے وقت کا فرعون بن جاتا ہے۔ تو اب جب فرعون قرآن کہے تو وہ 5000 سال پہلے والا فرعون نہیں، ہر دور کا فرعون۔ اور اب آپ اپنے دور کے فرعونوں کو دیکھ لیں کہ جو ایسی انکنٹرولڈ سیاسی طاقت کہ جو اپنی پاور سے عوام کو دبانا چاہے، وہ فرعون۔ ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھی بات۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے لا، کہ لا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کے کوئی LLB ہو جائے گا، لیکن لا کی بنیادی باتیں اس میں موجود ہیں جن کے ذریعے سے اسلامی لا اور شریعت کے قوانین وضع کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو قرآن ہے یہ سمبولک، ایک علامتی زبان میں گفتگو کرتا ہے، اسی لیے یہ کیریکٹر کا نام کم لیتا ہے مگر کوالٹی زیادہ بیان کرتا ہے، مکمل سراپا ہے۔ یعنی بالکل بالکل ہدایت، کتاب ہدایت ہے نا قرآن۔ اگر آپ اسٹرانومی پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن کی جو ہے وہ دیکھیے کہ قرآن جو ہے مطالعہ کرنے کی بات کہتا ہے کہ نہیں کائنات کی، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ جو افلاک میں چیزیں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، تیر رہی ہیں آسمان میں، کتنی بہترین تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ کتاب ہدایت ہے، بہت اچھی بات۔ ہر علم کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ یہ ایک سمبولک علامتی زبان میں گفتگو کرتا ہے۔ علامتی زبان کیسی ہوتی ہے؟ علامتی زبان ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہی زمانہ بدلے اس کا ایک نیا معنی سامنے آ جائے، یہ مطلب ہے۔ تو جو کیریکٹر مثلا تبت یدا ابی لہب، تو یہاں پہ ابو لہب صرف 1400 سال پہلے کا ابو لہب نہیں، بلکہ ہر سماج میں قرآن کے مطابق قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ سماج میں ابو لہب موجود ہوتے ہیں۔ جو اچھائی کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جائے وہ اپنے وقت اور اپنے سماج کا ابو لہب ہوتا ہے، اور قرآن کی لعنت اس پر اسی طرح پہنچ جاتی ہے جیسے اس ابو لہب کے اوپر پہنچی تھی۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ یہ کس طرح کی کتاب ہے، اور یہ اصل میں ہیومن فطرت کی کتاب ہے، کتاب فطرت ہے۔ اسی لیے یہ پرانی نہیں ہوتی کیونکہ انسانی فطرت پرانی نہیں ہوتی۔ بہت اچھی بات ہے نا، انسانی فطرت پرانی نہیں ہوتی۔ یہ بک آف گائیڈنس ہے نا، تو یہ بتائیے کہ دیکھیے میتھمیٹکس کے علوم آگے بڑھ جائیں گے، فزکس کے علوم آگے بڑھ جائیں گے، لیکن فطرت انسان پرانی نہیں ہوگی۔ آج دیکھیے، آج انسان کے اندر میرٹ اور ڈی میرٹ پائے جا رہے ہیں، اچھائیاں اور برائیاں پائی جا رہی ہیں، مثلا ایگو، مثلا حسد، مثلا رشک، مثلا جو ہے وہ آگے نکل جانے کی جو ہے تڑپ، مثلا ایثار، مثلا محبت، مثلا دوسرے کے کام آنا، یہ وہ سب باتیں ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو، یہ وہی ہیں جو ہزاروں سال سے انسان میں پائی جاتی ہیں، آج نئے لباس کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہیں وہی باتیں۔ بہت اچھی بات۔ کیا ایگو آج ہے کل نہیں تھی؟ کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ کیا محبت آج ہے کل نہیں تھی؟ کل بھی تھی، آج بھی۔ کیا سیکریفائس کرنے والے کل تھے آج نہیں ہیں؟ کل بھی تھے، بہت کم ہے، آج کم ہیں لیکن ہیں۔ دیکھیے آج بھی ہیں۔ تو جتنی برائیاں اور اچھائیاں ہیں، کیا جتنی حسد اور جتنی لالچ کل کے انسان میں تھی آج کے انسان میں نہیں ہے؟ کل بھی انسان جو ہے وہ مال اور دنیا کی لالچ میں اور حکومت کی لالچ میں ہزاروں کو خون میں نہلاتا تھا۔ آج تو ڈاکٹر صاحب لوگ جو ہے وہ سیکریفائس کے نام پر ایک وہ کیا ہم بولے استغفر اللہ کہ ہمارا کام نکل ہے، سامنے والے کا نکلے چاہے نہ نکلے، یہ سیکریفائس۔ یہ بھی حضور یہ بھی پہلے پایا جاتا تھا اور آج بھی پایا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ انسانی فطرت پرانی نہیں پڑتی، لہٰذا یہ قرآن بھی پرانا ہے، بے شک قرآن، اور یہ انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی کتاب ہے جو سمبولک لینگویج میں گفتگو کرتی ہے، لہٰذا کبھی یہ پرانی نہیں ہو سکتی۔ بے شک بہت ہی مطلب ندامت کے ساتھ یوں کہیں ہاتھ جوڑ کہ یہ بات کہنا پڑتی ہے، قرآن مجید کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، قرات کرنے والے، جھوم جھوم کے پڑھنے والے قرآن کو سمجھ نہیں رہے، صرف پڑھ رہے ہیں اور رٹ رہے ہیں۔ کتاب ہدایت ہونے کے لیے قرآن کو جو ہم کہیں کہ کیا معنی ہے، جو بھی آپ نے ہدایت کی بات کی ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، تو اس کو ہم کیسے سمجھیں، کیا معنی ہے؟ بس آپ نے یہ بات کہہ دی کہ جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے کہ جو صرف رٹ لینے سے فائدہ پہنچا دے؟ کوئی ایک کتاب آپ بتائیں۔ جب کوئی کتاب رٹ لینے سے فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو یہ کتاب رٹ لینے سے صرف فائدہ کیسے پہنچا سکتی؟ یہی تو مسئلہ ہے، جب تک کہ اس پہ غور و فکر نہ کیا جائے، ہے نا۔ قرآن کے بہت سے فنکشن سماج نے کر لیے کہ اچھا وہ سارے فنکشن وہ ہیں جہاں زندگی سے تعلق نہ ہو،
اس کو احترام اس کا اتنا کیا جائے کہ اس کو اتنی اونچائی پر رکھ دیا جائے کہ ہاتھ ہی نہ پہنچے، جبکہ پڑھنے والی کتاب ہمیشہ اتنی دوری پر رکھی جاتی ہے تاکہ بار بار اٹھائی جا سکے، اور احترام والی کتاب اتنی اونچائی پر رکھ دی جاتی ہے کہ ہاتھ بھی نہ پہنچے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے، ابھی لمبی بات ہو جائے گی، کہ پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، بے ہوش کو ہوا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں، مرنے کے وقت جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، مگر زندگی میں لانے پر تیار نہیں ہے۔ جب تک زندگی میں نہیں لایا جائے گا تب تک انسانی جو سماج ہے اور مسلمانوں کا بھلا نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ کتاب ہدایت تبھی ہوگی جب آپ اس سے ہدایت حاصل کریں گے، جب اس سے ہدایت لینے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کے اصول اس سے لینے کی کوشش کریں گے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، آپ لاکھ پڑھتے رہیے، آپ جھوم جھوم کے پڑھتے رہیے، آپ حفظ کریے، جگہ جگہ وقت بے وقت اس کو کوٹ کرتے رہیے، اس سے قومیں نہیں بدلا کرتی۔ قومیں جو ہیں غور و فکر اور قوت عمل سے بدلا کرتی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو اب ہم کو آپ یہ بتائیں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں، ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون سی شخصیات ہیں، کون لوگ ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ آپ نے بہت ہی نازک سوال کیا ہے۔ قرآن مجید سے حاصل کون ہدایت کر رہا ہے یا کون کر سکتا ہے؟ قرآن مجید سے ہر وہ شخص ہدایت حاصل کر سکتا ہے کہ جو خلوص کے ساتھ قرآن کی طرف اپروچ کرے۔ خلوص کے ساتھ قرآن کی طرف اپروچ کرے، اپنی رائے قرآن پہ نہ تھوپے، بلکہ قرآن جدھر لے جانا چاہتا ہو ادھر جانے کی صلاحیت رکھے، ہے نا۔ عام طور پہ ہم سب کیا کرتے ہیں، ہماری ایک بنی رائے ہوتی ہے، بنی بنائی رائے ہوتی ہے، اور اس کو ہم قرآن پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا۔ تو قرآن شروع میں کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آپ دیکھیے کتنی زبردست گفتگو ہے۔ مسلمین کے لیے ہدایت نہیں ہے، مومنین کے لیے ہدایت نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت۔ متقین کی کچھ کوالٹیز ہیں، ہے نا، صاحبان تقوی، پرہیزگار لوگ، یعنی سینسٹیو پرہیزگار لوگ جو ہیں، جو وہ اگر اس کی طرف اپروچ کریں گے تو ان سے اس کو ہدایت مل جائے گی۔ یعنی یہ سو کالڈ مسلمان یا مومن جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور بہت ہی اونچی آواز میں مومن کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ متقین قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی متقین کون ہیں؟ متقین وہ جن کے اندر کچھ کوالٹیز پائی جاتی ہوں جو بعد میں آ رہی ہیں، ہے نا، کہ ان کے اندر وہ اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں کیا مطلب، انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ خرچ کر سکتے ہوں، جو اپنے رب کو جاننا چاہتے ہوں، اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوں، ہے نا، وہ اس طرف ہدایت کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ اور رب پہ ایمان رکھنے والے کے لیے کسی خاص مذہب کا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک، بہت اچھی آپ نے بات کی ہے۔ اللہ قرآن میں ہی صاف طور پر کہہ رہا ہے، اے رسول کہہ دیجئے یہ کتاب سراپا ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھ پر مطلب ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کی یہ کتاب ہے۔ تو اب مسئلہ تو یہاں پر یہی آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ سوال پہ سوال نکلتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو تو تلاش لیں کہ 4 ایمان والے بلا کے ہم نے اس کتاب کو بتا دیا یہ آیات ہیں، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ غافل ہیں۔ تو جو غافل ہیں تو ان کے لیے کوئی سزا وغیرہ کا انتظام اللہ نے کیا ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے اور قرآن کے ہوتے ہوئے اگر ان احکام سے جو ہے وہ اپنا سر اور اپنا منہ موڑتے ہیں تو ان کے لیے سخت سزا کا اہتمام ہے۔ لیکن یہ کہ وہ سزا کب ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی سزا یا جزا آپ کی مرضی کی محتاج نہیں ہے بلکہ اس کی مشیت کے حساب سے ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں بھئی ظالمین کو سزا کب ملے گی، بھئی جب اس کی مرضی ہوگی تب ملے گی، وہ ہماری مرضی سے نہیں ملے گی۔ اگر ہماری مرضی سے ملنے لگے تو ہم ہی خدا بن جائیں، لیکن ہماری مرضی سے نہیں ملے گی۔ کسی کو جزا یا سزا دینا یہ رب کا کام ہے، اور دیکھیے رب کا کام ہم کرنے کی کوشش نہ کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی کتاب کی طرف اپروچ کریں خلوص دل کے ساتھ، اور یہ دیکھیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اور ایسا نہیں ہے آپ یہ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ ایسا کبھی ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتاب کب نازل ہوئی، آج سے 1400 سال پہلے جن عربوں کے درمیان نازل ہوئی
وہ بہت زیادہ جہالت کا شکار تھے. جی. ان کے یہاں سویلائزیشن کے نام پر آپ پڑھیے نجم البلاغہ میں امیر المومنین نے کیا کہا ہے کہ اے معاشر عرب تم کس طرح کے تھے, تمہاری غذائیں بدبودار تھیں, تمہیں نہ جینے کا سلیقہ تھا نہ مرنے کا سلیقہ تھا, اور اللہ نے تمہارے درمیان ایک نبی بھیجا, ایک کتاب بھیجی, اور اس کتاب کے نازل ہونے کے 100 سال کے اندر عرب جو ہے ایک بہت بڑی سویلائزیشن بن گئے. مسلمانوں کے علم کا ڈنکا بجنے لگا. آپ دیکھیے 200 سال کے اندر بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے, بڑے بڑے ڈاکٹرز پیدا ہوئے, بڑے بڑے جو ہے وہ انجینئرز پیدا ہوئے, بڑے بڑے طبیب پیدا ہوئے, اور انہوں نے بہت زبردست کام انجام دیے. اس کے پیچھے کون تھا؟ صرف یہ کتاب تھی. بے شک. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب مسلمانوں کے اندر سے قوت عمل سلب ہوئی, بہت سے عوامل تھے اس کے, اور جب مسلمان سو گئے تو 600-700 سال ہو چکے ہیں, سوئے جا رہے ہیں, دوسری قومیں آگے بڑھ گئیں, ہم پیچھے رہ گئے. کیوں ہم پیچھے رہ گئے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کی اسپرٹ کے بجائے سیکٹیرین اسپرٹ پہ چلنا شروع کر دیا, سیکٹ کی اسپرٹ پہ چلنا شروع کر دیا. یہ قرآن تھا کہ جس نے آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک قوم جو بالکل جاہل ہو 150 سال کے اندر وہ ایک دم سے ابھر کے سامنے آ جائے؟ اور یہ جو ابھر کے سامنے آئی اس کے پیچھے کون تھا؟ صرف یہ کتاب تھی, قرآن تھا. اچھا, اس کے لیے تو ہم کو کام شروع سے کرنا ہوگا. جیسے ایک پودا, بیج ہوتا ہے, بیج سے پودا, پودے سے پیڑ. تو اگر ہم اس کام کو اسٹارٹنگ سے کریں, کہ جیسے ہمارا بڑا اچھا ٹاپک ہے کہ انڈرسٹینڈنگ قرآن, یعنی یہ صرف ہمارے آپ کے لیے یا بزرگوں تک ہی سیمت یا محدود نہیں ہے, یہ خاص کر وہ کتاب ہے جو ہمیں اسٹارٹنگ سے لے کے چلنا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اگر ہم بچپنے سے بچے کی پرورش سے قرآن مجید کی آیات خالی حفظ کرنا نہیں, انہیں سمجھانا بھی بتائیں تو اس کے کیا اثرات ہوں؟ بالکل. سب سے پہلے تو یہی ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو, ہماری اپروچ غلط ہے کہ ہم بچوں کو رٹاتے ہیں. نہیں, جب قرآن پڑھائیں, جب کوئی سورہ یاد کرائیں, جب کوئی سورہ یاد کرائیں تو اس کے معنی بھی سمجھائیں, بتائیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. جیسے ہی ہم اس کو بتائیں گے اس کے دل و دماغ میں کچھ سوالات پیدا ہوں گے, ان سوالات کا جواب دیں. جب اس طرح ہیلدی اپروچ کے ساتھ ہم قرآن کی تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ ایک ایسی نسل پھر سے وجود میں آئے گی جو قرآن مجید کے ذریعے سے علم کی سیڑھیوں کو طے کرتی ہوئی آگے بڑھے گی. لیکن یہ جو ہمارا رٹنے والا اپروچ ہے, یہ رٹنے والے اپروچ سے جو ہے قرآن کی اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک متبرک کتاب رہ جاتی ہے, مقدس کتاب رہ جاتی ہے, مگر قابل عمل کتاب نہیں رہتی, قابل غور و فکر کتاب نہیں رہتی. بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب, فی الحال یہ ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ہم کچھ اسی طرح کے سوال اور یقیناً اس کے جوابات آپ ہمارے ناظرین کو دیں گے. ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہوگا اس ایپیسوڈ کو. تو ناظرین, آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا, خاص کر قرآن مجید کے حوالے سے, آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں, اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت. شکریہ, خدا حافظ.